بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے توفیق و عنایات سے یہ ہم کر پا رہے ہیں۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے انسان اپنا جائزہ لے اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ سورہ حشر آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور غور و فکر کرو کہ کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے 2 مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے ان کاموں کو جو تم کرتے ہو۔ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ خوف الہی کا پیغام دیا اور ساتھ میں اپنے جائزہ کہ منصوبہ کہ ہم کیا کرتے ہیں، آنے والی زندگی کے لیے ہم نے کیا کچھ جمع رکھا ہے، اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنے کی طرف تلقین کی، حکم دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنے نفسوں کے بارے میں خود ہی حساب لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا فانه اخف علیکم فی الحساب غدا ان تحاسبوا انفسکم اليوم وتزین الارض۔ اور اسی طرح تم اپنا موازنہ خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا موازنہ کیا جائے، کہ آج تمہارے لیے آسان ہے حساب لینا کہ تم اپنا حساب خود لے سکتے ہو، قبل اس کے کہ تمہارا حساب کل وہاں لیا جائے بہتر ہے اس سے پہلے کہ تم اپنا موازنہ کر لو کہ مجھ میں کیا کمی ہے۔ رواہ البزار 209 پر 2 یہ روایت نمبر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنا بار بار محاسبہ لیتے تھے، اپنا جائزہ لیتے تھے کہ دور دراز علاقے میں کسی گلی میں کسی جانور پر بھی اگر کوئی چوٹ آئی، کوئی تکلیف پہنچی تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ اس کا سوال مجھ سے ہو سکتا ہے کیونکہ میں ذمہ دار ہوں۔ اتنا زیادہ وہ اپنا جائزہ لیتے تھے کہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے ہر گھڑی کا جائزہ لے۔ جب تک ہمارے والدین ہیں، دوست و احباب ہیں، رشتہ دار ہیں تو ہمیں روکنے والا ٹوکنے والا ہوتا ہے تو انسان کچھ نہ کچھ سوچتا ہے، لیکن جب زندگی کے آگے کے مراحل طے کرتا ہے، جب اس کو روکنے ٹوکنے والے نہیں رہتے تو بڑا گمبھیر مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے کہ کوئی اس کو روکنے والا نہیں اور نہ وہ خود اپنے جائزے کی طرف توجہ دیتا ہے۔ نتیجے میں گناہ سے بچنے کی اس کے لیے کتنی بھی کوشش کی جائے پر نہیں ہوتا۔ ایک تاجر ہی صحیح، ایک مینیجر ہی صحیح، روزانہ یا مہینہ بھر کا جائزہ وہ لیتا ہے کہ کتنا مجھے نفع ہوا ہے، نقصان کتنا ہوا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا تدابیر ہمارے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طرح کتاب و سنت میں بھی جگہ جگہ اس کی طرف توجہ دلائی گئی۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، پاک کیا، اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اس کو ڈبو دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ میں فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کے فلاح پا لیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں فرمایا، قسم بھی کھائی گئی ہے کہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے فرمایا اس آیت کی روشنی میں کہ ملامت کرنے والے نفس سے مراد مرد مومن کا نفس ہے۔ ان آیتوں کی روشنی میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تم لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی نہیں چھپے گی، ہر چیز تمہارے سامنے لوگوں کے سامنے آیا ہو۔ یہ سورہ حاقہ کی آیت ہے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جائزہ لینے، خود احتسابی کرنے اور آگے کے مراحل طے کرنے کی طرف توجہ دلائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا عقل مند ہے وہ شخص جو اپنا جائزہ لیتا ہے
کہ جیسا کہ روایت ہے ان شداد ابن عوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور ما بعد الموت یعنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے وہ عمل کرے، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، رواہ الترمذی، اور یہ روایت ہے 2450 پر 9۔ اسی طرح یہ روایت ابن ماجہ اور احمد میں بھی ملتی ہے کہ عاجز ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو خواہشات کا پجاری بنا دیا اور اللہ تعالیٰ پر امیدیں رکھ رہا ہے، محنت کرنا ہے اس کے بعد امید ہے، السعی منا والاطماع من اللہ، محنت کے بغیر امید کا کوئی پھل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ مومن ایسا ہے وہ گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ ایک بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، وہ یہ خوف محسوس کرتا ہے کہ کہیں چٹان کہیں پہاڑ نہ گر جائے، یعنی گناہ کے بوجھ کو اس قدر محسوس کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ، اور ایک گنہگار گناہ کو اتنا چھوٹا محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ مکھی ہے اور اس طرح اڑ رہی ہے۔ آج کل ہماری بھی اسی قسم کی حالات ہیں، خصوصاً لاک ڈاؤن کے حالات میں۔ رمضان کے بعد تو عبادتوں سے ہم کھوکھلے نظر آتے ہیں کہ ہمارے جو شب و شام شب و روز ہونے چاہیے، جیسی عبادتیں ہونی چاہیے، جیسے اعمال ہونے چاہیے، بہت حد تک اس میں کمی آ گئی، بلکہ خسارے کا شکار ہے کہ گناہ کو آج سب سے بڑا گناہ ہمارا یہی ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اور تو اور بعض تو گناہ کو نیکی سمجھ کر اس کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عاملۃ ناصبہ، کام کرنے والے تھکے ماندے ہوں گے۔ آج بہت سارے مسلمانوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز یہ آیت ان پر برابر فٹ نظر آتی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم یومیہ اپنا جائزہ لیں، سونے سے پہلے ہم غور و فکر کریں، اپنی زندگی کا ایک دن کا فلیش بیک دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، مجھے کیا کام کرنا چاہیے تھا، میں نے کیا کام کیا ہے، کہاں مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، کہاں مجھ سے کمی ہوئی ہے، کس کام کو میں نے غلط طریقے سے کیا ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، سلجھانے کی کوشش کریں اور منصوبہ بنائے کل کے لیے ٹارگٹ بنا کر آگے بڑھیں۔ کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ خود احتسابی کرتے نظر آ جا سکتے، اور اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، نہ جانے کتنے صحابہ ہیں جو بار بار اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ کیسے ہمارے اعمال ہونے چاہیے اور کیسے ہمارے اعمال ہیں، کیونکہ ہمارے عادات و اطوار یہاں تک کہ ہمارے زبان سے نکلنے والے ایک جملے پر بھی ہماری پکڑ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف کی آیت۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں چاہیے کہ روزانہ اپنا جائزہ لے، سونے سے پہلے 5 منٹ ہی صحیح غور و فکر کریں، کیونکہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لینے کے لیے خود مدعی ہے اور خود مدعا علیہ، خود وکیل بھی بنے، خود جج بھی بنے اور فیصلہ کرے کہ مجھے یہ کام میرے تھے، میں نے یہ کام کس انداز سے کیا ہے، کیا کام میں نے آگے بڑھا ہے، کیا کچھ ہم نے حاصل کیا ہے، کیا کچھ ہم نے سیکھا ہے، عبادتوں میں ہم نے کتنے کوشش کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے خواہشات کو قابو میں کر لیا اس کے لیے جنت ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص کے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے تو بے شک اس کے لیے جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ اور اسی طرح کوشش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھی راستہ بتاتا ہے، جیسا کہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 60 پر 9 وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستہ بتائیں گے اور ہم نیکوکاروں کے ساتھ ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ روزانہ کا فلیش بیک ہم دیکھیں، ہمارے ٹارگٹ کل کے لیے ہم منصوبہ بنائیں، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، بس چھوٹی سی آرزو ہونا چاہیے۔ سپنے اور حقیقت میں یہی فرق ہے کہ سپنا کو حقیقت بننے میں ایک ہی چیز ہے، وہ ہے محنت، انتھک کوشش کہ ہم اپنے سپنے دیکھیں، دیکھنے کے بعد اس کو انتھک اتنی کوشش کریں کہ ہم اس کو حقیقت میں بدل لیں، اور اس کے لیے پہلی چیز ہونا چاہیے کہ جائزہ لیں کہ میں نے کیا کام کیے ہیں اور کیا کام مجھے کرنا چاہیے تھا، اور منصوبے بنائیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا جائزہ لے کر آگے کے مراحل طے کرنے کی کوشش کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم۔